برائی کو دفع کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو برے کو مٹا دو یا پھر برائی کو بھلائی کے ذریعے سے مٹا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے ذریعے سے برائی کو مٹا دینے کا ذریعہ اپنایا اور اسی چیز کو پسند فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرائے، دوست، دشمن تمام لوگوں کو معافی تلافی سے کام لیا، عفو اور درگزر سے کام لیا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کٹر اسلام اور پیغمبر اسلام کے جو دشمن ہوتے تھے ان تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، اسلام جبر و بربریت، ظلم و جبر اور قتل و غارت گیری کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام امن و امان کا مذہب ہے۔ اسلام عفو، درگزر، عدل اور انصاف کا مذہب ہے، اور یہ آج اور اس وقت تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک یہی تعلیم رہے گی، اور قرآن کریم کبھی، قرآن کا پیغام، قرآن کے احکامات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اللہ کا کلام کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہمارے نبی کے سیرت اور کردار کو جب ہم اور آپ پڑھیں گے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معافی تلافی سے کام لیا ہے، اور زیادہ تر لوگ اسلام کے اندر جو داخل ہوئے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے ذریعے سے ہی تو آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم مزاجی اور اخلاق کو دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے آغوش میں آئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کے اندر لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی تھی۔ کسی نے پتھر مارے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی نے گالیاں دی تھی، کسی نے ساحر اور جادو اور کاہن کسی نے کہا تھا، یہاں تک کہ 3 سالہ بائیکاٹ بھی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنی شدید تکلیفیں ہمارے نبی کو دی گئی ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کبھی ابو جہل کے طرف سے، کبھی عتبہ کے طرف سے، یہاں تک کہ بیٹیوں کی طلاق بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کے ذریعے سے گھسیٹا جانے کی بھی کوشش کی گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی ڈالے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر بھی مارے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے حالت میں پتھر جو مارنے کی کوشش کی گئی، جان سے مار دینے کی جو ہے دھمکی دی گئی۔ کبھی یہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، تو کبھی یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ تمام خفیہ تدابیر اور یہ خفیہ پلاننگ کفار اور مشرکین کے جانب سے ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت رول ادا کیے ہیں اور اپنی امت کو اس وقت کیا تعلیم دیے ہیں، ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کی دشمنی اور لوگوں کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی۔ جب شدید تکلیفیں ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا مدینہ المنورہ کے اندر۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کچھ ہی سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی طاقت بڑھائی اور مسلمان بڑی جماعت میں تبدیل ہو گئی۔ مکۃ المکرمہ اللہ رب العالمین نے فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ جب فتح مکہ ہوا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایک فاتح بن کر مکۃ المکرمہ کی جانب آ رہے ہیں۔ اس وقت کیا منظر ہوگا؟ لوگ ڈر رہے تھے، لوگ کھڑکیاں بند کر رہے تھے، دروازے بند کر رہے تھے، گلی کوچوں میں چھپ رہے تھے، کہیں جنگلوں میں بھاگ رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہی شخصیت ہے جن کو ہم نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، جن کو ہم نے جو ہے جلا وطنی کی کوشش کی، جن کو ہم نے قتل کرنے کی کوشش کی، جن کے اوپر پتھر کو پھینکا گیا، یہ وہی شخصیت ہے جو آج فاتح بن کر جو ہے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب لوگ ڈر رہے تھے، خوف زدہ ہو رہے تھے کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، آج ہمیں مارا جائے گا، آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن چاہتے تو کر سکتے تھے، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں اللہ کی طرف سے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ میرا کام کسی کو تکلیف دینا، میرا کام کسی کو
مارنا نہیں ہے، میرا کام کسی کو گالی اور گلوچ کرنا نہیں ہے، میرا کام تو رحمت للعالمین کا ہے، میرا کام عفو اور درگزر کا ہے۔ لہذا ایسے سنگین حالات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود پر قابو ہے، جب ہاتھ میں طاقت ہے، ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پر اعلان فرماتے ہیں کہ مکے والو، تمہیں دروازے، کھڑکیاں اور بھاگنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں جو ہے معافی کا اعلان کر دیا جائے گا، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ اسی دوران میرے عزیز ساتھیو، صفوان بن امیہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھے اور قریش کے سردار بھی تھے، یہ بھاگ کر جدہ کی طرف چلا گیا تاکہ وہاں جا کر یمن کے اندر اپنا جو ہے پناہ حاصل کر لیں۔ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خوف سے صفوان بن امیہ بھاگ کر جدہ چلا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسا وہ اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دے، دریا میں اپنے آپ کو ڈبا دے، اتنی خوف زدہ وہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو ان کو پناہ دے دی ہے، جاؤ میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ تو عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیسے یقین آئے کہ آپ نے امان دی ہے؟ کچھ علامات چاہیے، کچھ نشانی دے دیجئے۔ ایسے موقع پر جو کٹر دشمن اسلام ہے، کٹر پیغمبر اسلام ہے میرے عزیز ساتھیوں، کٹر دشمن ہے میرے عزیز ساتھیوں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ سر سے اتارتے ہیں اور عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ علامت کے طور پر، یہ نشانی کے طور پر پتہ چل جائے صفوان بن امیہ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن دے دی ہے۔ طائف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کا منظر بھی ہم سے اور آپ سے اوجھل نہیں ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں سے دور نہیں ہے، طائف کا منظر بھی ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنی تکلیفیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر مارے گئے، برسائے گئے، پاؤں کو لہو لہان کر دیے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں اور خود بھی زخمی ہو چکے ہیں، خود بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہارے ماندے لیٹے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان میں بادل چھا گیا اور جبرائیل علیہ السلام آواز دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے آئے ہیں اللہ کا فرمان لے کر، آپ اگر اجازت دیں تو یہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور آپ کے جو دشمن ہیں، جو بنی ثقیف کے لوگ ہیں، جو اوباش ہیں، ان کو جو ہے تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں جو ہے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، مجھے امید ہے آج نہیں تو کل ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھے گی اور اسلام پر چلے گی اور جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرے گی، مجھے امید ہے۔ آج تو میرے عزیز ساتھیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی گالیوں پر بدلہ لیا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ اگر معافی کا مثال اگر دیکھنی ہو، معافی کیا چیز ہوتی ہے وہ اگر پرکھنا ہو تو آؤ قرآن پڑھیں، آؤ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ معافی کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والا، معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد پسندیدہ بندے ہیں، بے حد پسند ہیں۔ تو اسی اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام کسی جبر و بربریت، ظلم و دہشت گردی، تلوار اور جو ہے بم دھماکے سے اسلام کو نہیں پھیلا گیا ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم کردار، وہ عظیم اخلاق کے ذریعے سے لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے۔ اور یہ اخلاق اگر دنیا میں قائم ہو جائے، یہ اخلاق انسان اگر اپنا لیں تو میرے عزیز ساتھو پوری دنیا کے اندر میرا دعویٰ ہے امن اور شانتی قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل میں نئے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو فالو کر لیں، ہمارے چینل سے جڑیں تاکہ آگے کی بات بھی آپ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔